ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ سمجھا رہی ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ دو جملے ہیں نا، ان میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ لفظ شعر کے اندر عربی کے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں اس کے متعلق حدیث پاک عرض کروں گا، اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جو پہلے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اہل سنت کا عقیدہ بیان فرمایا کہ سنی وہ ہے جو نبی کریم کے صحاب کو بھی مانتا ہے، نبی کی آل کو بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب ہیں ناؤ اور عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اصحاب اور رسول اللہ کی عطرت، ان دونوں کے ذریعے سے اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اور الحمدللہ
آج سنی رسول اللہ کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ کی آل سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے، اس کا اگر مفہوم آپ توجہ سے سن لیں گے نا، تو آج جو نعرہ بلند ہوتا ہے ہر صحابی نبی بولو بولو بولو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بعض لوگوں کو اس نعرے سے بڑی تکلیف شروع ہوئی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کے مفہوم سے انشاءاللہ اس نعرے کی تصدیق ہوگی۔ اس کا مفہوم سن لیجئے ذرا، چونکہ ٹائم جو قاری صاحب نے مجھے بتایا تھا تقریباً 2:15 کے قریب بات کو سمیٹنا ہے۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت میں صحابہ کرام کے خیرات کی، ان کے جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ بس بات سننی ہے، جیب والا ہاتھ نہیں جانا، پر دھیان ادھر رہے۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ ایک گروہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مہاجرین، السابقون الاولون۔ اور دوسرا فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی درجات میں بڑے کون ہیں؟ جو پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے۔ فرمایا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ دو گروہ بن گئے۔ کتنے گروہ بن گئے؟ دو۔ ایک فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، اور ایک گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، ایمان لے کے آیا، جنہوں نے خرچ کیا۔ اور فرمایا گروہ تو دو ہیں، گروہ دو ہیں، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سبحان اللہ۔ گروہ کتنے ہیں؟ دو۔ ایک فتح مکہ سے پہلے والے، ایک فتح مکہ سے بعد والے۔ اب فرمایا گروہ دو ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑے، ان کا درجہ بڑا بلند ہے، مگر جو بعد والے ہیں وہ بھی اللہ کے مقبول ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب سارے صحابہ آ گئے، فتح مکہ سے پہلے والے بھی آ گئے، بعد والے بھی آ گئے، تو کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سب سے جنت کا وعدہ۔ اب جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ میرے بھائیو، اب ان میں ابو بکر صدیق سے لے کر فتح مکہ کے بعد ابو سفیان تک، اکرمہ تک، تمام کے تمام صحابہ آ جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ابو سفیان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، حضرت اکرمہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے،
حضرت واشی امیر حمزہ کو شہید کرنے والے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. میرے بھائیوں اللہ سب کچھ جانتا تھا کس نے کیا کیا. اس کے باوجود جب وہ سارے کے سارے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے, جب سارے ان لوگوں نے دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا, مصطفیٰ کے غلام بن گئے اور اللہ نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت. اب جو کہے فلاں سے ابھی جنتی ہے فلاں جنتی نہیں ہے, تو گویا وہ قرآن کے حکم کا انکار کر رہا ہے. سمجھ آگے میری بات کی کہ جن کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, اب تیرے میرے کہنے سے وہ جہنمی نہیں ہو سکتے. ہم ایسا کہنے سے جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں, مگر رسول اللہ کے صحابی جہنمی نہیں ہو سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسری جگہ پہ فرمایا رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, فرمایا وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. جب دونوں راضی ہیں تو جنت دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ کہہ رہے میں ان سے راضی ہوں, یہ ایک جگہ پہ نہیں, قرآن میں متعدد جگہ پہ یہ لفظ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو انعام دینے والا کون ہے؟ جنت کے حقدار ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی قرآن کریم کی بڑی پکی دلیل ہے. اب کوئی نعرہ لگائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو پھر ٹھوک بجا کے گرج کے یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جو یہ نعرہ لگائے گا وہ تو سنی ہے, جو یہ نعرہ نہیں لگاتا وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی آیت پارہ نمبر 27 ہے, سورۃ الحدید ہے, اور آیت نمبر سورۃ الحدید کی 10 ہے. کتنے نمبر آیت ہے؟ 10. یاد رہے گی. پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید, آخری حدید اپنے سورت جو ہے 27 میں پارے کی, اور آیت نمبر 10 ہے, جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ کے صحابہ کی اللہ کریم نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا اور ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اب میرے بھائیوں صحابہ وہ ہیں کہ جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے, ہمارے لیے معیار ہے. جب منافقین نکلے طرح طرح کی باتیں کی تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ذرا سنیے ذرا کہ نبی کریم کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا. ایسا ایمان تھا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا, جو دنیا والوں کے لیے معیار ایمان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی کیفیت دیکھیے. جب منافقین ظاہر ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا وہ منافقو تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ اب لوگ کون سے تھے وہاں؟ میں تو تھے نہیں تھے وہاں, ہم تو وہاں نہیں تھے. اب وہاں لوگ کون سے تھے؟ منافقوں کا اظہار ہوا مدینہ المنورہ میں. وہاں لوگ کون سے تھے؟ جن کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا اللہ حکم دے رہا. منافقوں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو میرے بھائیوں پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ کریم گویا کہہ رہا ہے اے منافقو، ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لے کے آؤ، فاروق اعظم کی طرح ایمان لے کے آؤ، عثمان غنی کی طرح ایمان لے کے آؤ، مولا علی کی طرح ایمان لے کے آؤ، سلیمان فارسی کی طرح ایمان لے کے آؤ، ابو ہریرہ کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو میرے بھائیوں لوگ کون سے تھے ایمان لانے والے؟ نبی کریم کے اصحاب تھے۔ اب آئیے جو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی تھی ان کی طرف تھوڑی سی توجہ فرما لیجیے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم کی آل کو بھی مانتے ہیں۔ اب سنیے حدیث، اور جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا اس کی طرف بھی توجہ کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کیا ہے؟ ہدایت کے اب صحابہ کو نبی کریم نے گن گن کے نہیں کہا کہ یہ میرا صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد ہے، تو تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اتباع کی جائے گی انشاءاللہ ہدایت پر رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اسی طرح اسی مفہوم کی دوسری حدیث، ان میں الفاظ مختلف ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کیا فرمایا؟ ابی بکر و عمر، وقال اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ سبحان اللہ۔ کن کی پیروی کرنا؟ ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ پھر آگے وہی حدیث کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب اسی طرح ذرا سنیے ستارے کیا ہیں؟ ستارے آسمان کی حفاظت اور ان کی بقا کا سبب ہے۔ جب تک آسمان کے ستارے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی آسمان بے نور ہو جائے گا، تو علماء فرماتے ہیں آسمان کے ستارے، آسمان کی حفاظت اور یہ بقا کا سبب ہے۔ جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے ساتھ وہ واقعات پیش آئیں گے کہ جن کا آسمان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا میں اپنے صحابہ کی حفاظت اور امن کا سبب ہوں۔ جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ باتیں پیش آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔
اور پھر اسی طرح فرمایا اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت اور امن کا سبب ہیں. میرے صحابہ میری امت کا اور امن کا سبب ہیں. فرمایا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت کے ساتھ وہ باتیں پیش آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. مطلب کیا ہے کہ جو معاملات قیامت کے آنے کے ہوں گے وہ یکے بعد دیگرے وہ پیش آتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں ایک دوسری حدیث پاک سنیے جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا اور ایک دوسرے انداز میں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. انما مثل اہل بیتی میری اہل بیت کی مثال فیکم کمثل سفینہ نوح. فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. پہلے تھا صحاب کا تذکرہ. یہ صحاب کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے. یہ بات چھوڑ دے بیٹا بیٹھ جاؤ کیونکہ میں نہ تو مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں میں کچھ نہیں ہوں. یہ قاری صاحب کی مہربانی ہے کہ چند کلمات مجھے عرض کرنے کے لیے بلایا ہے. یہ میری عادت نہیں ہے سیدھی سی بات ہے. علماء کا حق ہے علماء کو نذرانہ پیش کیا کریں لیکن میں ایسی اجازت نہیں دیتا کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے بات. اللہ پاک آپ کا آنا میرا آنا قبول فرمائے اور اس ساری قبولیت کی اصل وجہ اخلاص ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنی حاضری قبول ہوگی انشاءاللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح. اب یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ کیا ہوا غرق ہو گیا. تو پیارے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. فرمایا من دخلها نجا جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنها غرق جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا. اب پتہ یہ چلا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس کی نجات لازم ہے. مگر میرے بھائیوں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جب کشتی ہوتی ہے تو پھر کشتی چلانے کے لیے ستاروں سے ہدایت لی جاتی ہے. اب ذرا بات کو سمجھیے. اب دونوں حدیثوں کو ملا کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں نہ تو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑ کر گزارا ہے نہ کشتی کو چھوڑ کر گزارا ہے. نہ کشتی کو چھوڑ کر گزارا نہ ستاروں کو چھوڑ کر گزارا ہے. اگر تو کشتی میں سوار ہو جائے ستاروں سے ہدایت حاصل نہ کرے تو وہ عملی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اب نبی کریم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے اور اپنی اہل بیت کو سفینہ نوح کی طرح قرار دیا ہے. اب میرے بھائیوں تھوڑا سا پچھلے دور میں چلے جائیں. ممکن ہے آج بھی یہ سلسلہ ہو. یہ جہاز جو چلتے ہیں نا سمندر میں وہ ستاروں سے رہنمائی لے کے چلتے. پہلے جب گھڑیاں نہیں تھی تو ٹائم کیسے دیکھتے تھے؟ فلاں ستارہ ستاروں کو دیکھ کر ٹائم فلاں ستارہ. اب بھی بزرگ جو ہے نا وہ فلاں ستارہ وہاں پہنچ گیا قطب ستارہ وہاں پہنچ گیا. تو میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ جو ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نا وہ ناکام نہیں ہوتے وہ کامیاب ہوتے ہیں. کشتیاں چلتی تھی نا تو کشتیوں والے ستاروں سے ہدایت لے کے کشتی اپنی منزل مقصود پہ پہنچاتے تھے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. اب جو کشتی میں سوار ہوگا
وہ ستاروں کی رہنمائی میں اپنی منزل کی طرف جائے گا۔ اب جو ستاروں سے ہدایت لے کے منزل کی طرف جائے گا وہ تو منزل تک پہنچ جائے گا، جو ستاروں کو چھوڑ دے گا، کشتی میں سوار ہوگا، وہ بمبر میں پھنسا رہے گا، وہ اپنی منزل میں پہنچ نہیں سکتا۔ کہتا کمڑ کے ہی جو ہدایت نہیں لے گا تو پھر کمڑ کے ہی میں رہے گا، پھر وہ سمندر میں کشتی میں وہ کمڑ کے ہی میں رہے گا، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ پتہ چلا اگر اہل بیت کی محبت ہے مگر صحابہ کی محبت نہیں، وہ بھی کامیاب نہیں، اور ایک کے پاس صحابہ کی محبت ہے اہل بیت کی محبت نہیں، وہ بھی کامیاب نہیں۔ ارے کامیاب کون ہے؟ جو اہل بیت سے بھی محبت کرے، نبی کریم کے صحابہ سے بھی محبت۔ سبحان اللہ، آگے سمجھ، اللہ کرے ایک کو بھی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دو حدیثیں، دونوں کا مفہوم ملا کے کیا پتا چلا کہ نہ تو اہل بیت کو چھوڑ کر گزارا، نہ نبی کے صحاب کو چھوڑ کر گزارا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نبی کریم کے صحاب کو چھوڑیں گے نا تو ہمارے اپنے ایمان مشکوک ہو جائیں گے، ہمارے ایمان مشکوک ہو جائیں گے۔ یہ ایمان صحابہ کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا، یہ قرآن اصحاب کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم اگر اس صحابہ کے بارے میں اپنے نظریات اچھے نہیں رکھیں گے تو پھر قرآن پر بھی ایمان ڈگمگا جائے گا، خدا پر بھی ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم کے صحابہ کو بھی مانو، نبی کریم کے اہل بیت کو بھی مانو۔ کون صحابہ؟ ایک مرتبہ میں بس 2 منٹ 4 منٹ کی الحمدللہ میں خود بڑا ٹائم کا پابند ہے، سیدھی گھر ایک بات عرض کر کے بات کو سمیٹ دوں۔ ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ اصل میرا موضوع تو شان صحابہ تھا، تو میں نے دونوں شانوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں، وہ منظر قیامت کا تھا، مگر میرے نبی نے اس دنیا کے اندر وہ منظر صحابہ کو بتا دیا کہ ایسا منظر قیامت کو ہوگا۔ مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، باہر سے میرے نبی آتے ہیں، میرے نبی کے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، میرے نبی کے بائیں طرف فاروق اعظم ہیں۔ جیسے پیار سے کوئی دوست دو دوستوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لے، بڑی محبت ہو، دوست جا رہے ہوں تو پھر کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں۔ ابو بکر ادھر ہے، فاروق اعظم ادھر ہے، میرے نبی کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہے اور بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ یہ منظر دیکھ لو، آج جس طرح تم یہ منظر دیکھ رہے ہو قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح میدان محشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں اسی طرح آئیں گے۔ تو گویا بتا دیا، اگر کوئی کہے ابو بکر صدیق نبی سے جدا ہے اور فاروق اعظم نبی سے جدا ہے، نانا میرے نبی نے وہ منظر بنا کے دکھا دیا، وہ انداز دکھا دیا کہ آج ہم اس طرح مسجد نبوی میں آئے ہیں، ہم اسی طرح دونوں تینوں یار اکٹھے میدان محشر میں بھی اسی طرح آئیں گے۔ تو حاضرین گرامی، آئیے ذرا ایک بات عرض کر دوں۔ محبت جو ہوتی ہے نا، جب تک آپ اپنے محبوب کی بات کو مانیں گے نہیں نا، محبوب کی اتباع نہیں کریں گے نا، محبوب کی بات کو مانیں گے نہیں، محبت میں پکے نہیں، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبوب کہے
جی مجھے فلاں چیز چاہیے، میں تو آپ کو دے نہیں سکتا. آپ کا پیارا آپ سے کہیے کام کرو، آپ کے مجھ سے تو ہو نہیں سکتا. محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں ہوتا نہیں، تو محبت تو نہ ہوئی، جھوٹا دعویٰ ہوا. بھائی جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی محب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مگر ہاں میرے بھائیوں، ہم دنیا والے، ہم نبی کریم کو امتی، یہ ہمارے اندر خامی ہے. ذرا ہم محبت کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، لیکن جب باری تابعہ داری کی آتی ہے نا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، لیکن جب ان کی اتباع کی بات آتی ہے، ان کی تابع داری کی بات آتی ہے تو ہم کوسوں دور ہیں. اگر ابو بکر صدیق سرکار کی بات کروں، فاروق اعظم کی بات کروں، اللہ اکبر، مخلوق خدا کے ساتھ کتنی محبت تھی. وقت درکار ہے،